کہ علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا اور پھر قائد اعظم نے پاکستان کی تکمیل کی. بیچ میں آ جاتا ہے یہ یوم پاکستان جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب سے لے کر قرارداد پاکستان پیش کرنے تک کے جو مراحل تھے کیسے بیان کریں گے؟ دراصل ہم جب علامہ اقبال پہ بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بلال ایک سیپریٹ پورا مکمل تصور جو تھا، جو خواب تھا، جسے لوگ خواب کہتے ہیں، دراصل وہ خواب نہیں تھا. وہ ایک میری نظر میں اقبال کا علم الیقین تھا. اقبال جو ہے قرآن کا خالی قاری نہیں تھا. علامہ اقبال قرآن کو اس یقین سے مانتا تھا کہ مسلمان تو وہی ہے جو اپنا تشخص اور اپنے مذہب کی اور اپنی استقلال کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں رکھے. وہ کسی کی غلامی میں نہیں رہ سکتا. وہ ایک خود مختار ہوتا ہے. وہ صرف اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کو جھکتا ہے. یہ جو خود مختاری کا تصور ہے، یہ جو خودی کا تصور ہے، یہ خالی علامہ کو لوگ میری رات میں خواب تھا. ہاں ایک تصور تھا، ایک ان کا ویژن تھا. کچھ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ویژن ہوتا ہے جی کہ مجھے یہ بننا ہے اور وہ میں بن کے دکھاؤں گا. تو وہ ان کا وہ تھا. لیکن علامہ اقبال کو وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ، کیونکہ وہ وکیل بھی تھے پلس وہ عملی طور پہ اس دنیا کا حصہ تھے. دونوں کی تعلیم مغرب میں ہوئی تھی. علامہ اقبال بھی وہاں پڑھے تھے اور قائد اعظم بھی وہاں پڑھے تھے. وہ وہاں کے بیرسٹر تھے اور وہ بھی وہیں کے، انہوں نے لاء بھی پڑھا، پھر فلسفے میں جا کے PhD کیا جرمنی سے.